جب 2002 میں میری کراٹے کمپلیٹ ہوئی، جب میں نے سوچ لیا کہ نہیں اب میں نے اس علم کو آگے پھیلانا ہے اور ڈفرینٹ گیمز سیکھنی ہے، تو میں ڈفرینٹ گیمز بھی ساتھ ساتھ سیکھتا گیا، باکسنگ، کک باکسنگ، ووشو کنگ فو، برازیلین جوجستو بھی میں یوٹیوب سے بار بار سیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے کوئی اتنے اچھے کوچز کا بھی نہیں پتا تھا، پر میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اپنے اسٹوڈنٹس میں نے ساری گیمز ان کرنی ہے تاکہ وہ ہر گیم میں مہارت حاصل کر کے ہر ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکے، یعنی کہ جو مجھے نہیں ملا ان کو لازمی ملے۔ تو 2002 میں نے فرسٹ ٹائم اپنا کلب بنانے کا سوچا، چونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی، مگر میری ایک قریبی سول سروسز اکیڈمی کا گراؤنڈ تھا جو اوپن تھا، میں نے اسی کو اپنا کلب سمجھ لیا، اور وہاں میں نے جو لڑکے کرکٹ کھیلنے آتے تھے، فٹ بال کھیلنے آتے تھے، ان کو میں نے کہا کہ یار آپ بھی مارشل آرٹس کی طرف آؤ۔ تو سٹارٹنگ میں تو 1-2 ویک 3 ویک تو مجھ پہ لوگ ہنستے تھے، کیا کھیو لگے ہو، کیا فضول فائٹ ہے، کچھ نہیں رکھا اس میں، دفع کرو، کرکٹ کی طرف آؤ۔ تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ کرکٹ میں کوئی سیلف ڈیفینس نہیں ہے، نہ ہی فل باڈی ورک آؤٹ ہے، وہ بھی ایک گیم ہے مگر مارشل آرٹس لیول کی نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ میرے 1-2 اسٹوڈنٹس بننا شروع ہوئے، پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب میں نے آگے بڑھانا ہے، تو میں نے لوگوں ڈفرینٹ پارکوں میں جانا شروع کیا کہ شاید لوگ پوچھیں اور آئیں، تو ایسے ایسے لوگوں نے پوچھنا بھی شروع کیا اور انہوں نے کہا ہم نے بھی سیکھنا ہے، تو اس طرح کرتے کرتے میرے پاس 7-8 اسٹوڈنٹ ہو گئے۔ تو پھر 1-2 ایئر کے بعد ایسا دن آیا کہ یہاں سول اکیڈمی میں منع کر دیا گیا بھائی یہاں نہیں آپ نے کروانا، یہاں سے ہٹ جائیں آپ، تو مجھے وہاں سے موو ہونا پڑا کہیں اور ساتھ پہ، یعنی کہ میرے پاس کوئی گلوز کوئی پیڈ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، خالی ہاتھوں سے ہی میں نے کہہ دیا بس یہ گراؤنڈ میرا کلب ہے۔ تو میں نے وہاں سے موو کیا، پھر ہمارے نیئر ہی یہاں بابا پاکستان ہے، ریلوے اکیڈمی کے قریب ہی بہت بڑا ایک گراؤنڈ تھا اوپن، جس میں کافی درخت لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک درخت کو میں نے سینڈ بیگ بنا دیا اور اسی کی ٹہنیوں کو میں نے پل اپس بار بنا دیا، اور انہی ٹہنیوں میں سے کئی ٹہنیوں سے لمک لمک کے جانا، میں نے کہا یہ ٹارزن ٹریننگ ہے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس دور میں ہی میں نے گرنا شروع کر دیا اور ڈفرینٹ جگہوں پہ مجھے چوٹیں لگنی، مگر اس دور میں میری ایسی باڈی بن گئی تھی ٹریننگ کر کر کے کہ مجھے میری پکس دیکھ کے اگر آپ کو نظر آئے تو اس پکس کو آپ دیکھیں کہ پکس کو دیکھ دیکھ کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کی باڈی سیم بروس لی کی طرح ہے۔ تو کئی لوگوں نے میرا نام بروس لی ڈال دیا، کئی لوگوں نے میرا نام وین ڈیم ڈال دیا، اس کی موویز دیکھ کے اس کی طرح ککس اور ہر چیز کرنا، کئی لوگ مجھے کچھ کہتے تھے کوئی کچھ کہتے تھے، کئی لوگ میرے ہاتھ پاؤں جو کہ بچپن سے ہی بہت ہیوی تھے، بابا پہ گئے ہوئے تھے تو مجھے لوگ جن کہتے تھے، کئی لوگوں نے میرا نک نیم ٹاپو تھا، مجھے ٹیپو سلطان کہنا شروع کر دیا، کئی کچھ کہتے تھے کئی کچھ کہتے تھے، پر میں نے اپنا ورک نہیں چھوڑا، میں نے اپنی ٹریننگ نہیں چھوڑی، میں نے اگر سائیکل پہ بھی جا رہا ہوں تو میں نے ہاتھ چھوڑ کے اپنے پنچ اور کک اور اپنے لیسن کرتے رہنا ہے، اگر کہیں اسکول ہوں کسی مدرسے میں جا رہا ہوں تو وہاں بھی ٹریننگ کر رہا ہوں، سوتے جاگتے میں کر رہا ہوں، ایون کہ اگر مجھے اس دور میں خواب بھی آتے تھے تو موسٹلی ایسا ہوا کہ وین ڈیم یا بروس لی مجھے آسمانوں پہ خواب میں آیا ہے اور مجھے ٹریننگ کروا رہا ہے، اور میں صبح بڑا خوش ہو کے اٹھ رہا ہوں، جیسے بہت بڑے پیر مجھے خواب میں آ گئے ہیں کہ بھائی مجھے مارشل آرٹ سکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ بابا پاکستان میں کیونکہ اوپن تھا، جب گرمی آتی تھی تو میں بہت تنگ ہوتا تھا کیونکہ ٹریننگ نہیں کروا پاتا تھا، سردیوں میں دھند ہوتی تھی، پھر بھی اس دور میں شرٹ اتار کے میں ٹریننگ کرتا تھا، اور میرے اسٹوڈنٹ حیران ہوتے تھے کہ ہمارا کوچ اتنا پاگل ہے تو ہمیں بھی اس پاگل کے ساتھ پاگل یا بننا پڑے گا یا بھاگنا پڑے گا۔ تو پھر جو واقعی ٹف ٹریننگ کرنے والے ہوتے تھے وہ ٹھہر جاتے تھے، باقی بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ 10 ایئر چلتا رہا، جو نسلی یا بہادر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ ٹھہر جاتے تھے، اور جو مام ڈیڈ ٹائم برگر بچے ہوتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو پھر میں نے بابا پاکستان سے جب موو کیا تو میں نے سوچا کہ میں کسی اسکول میں جاب کر لوں، کیونکہ گھر والے بہت تنگ کرتے تھے، تو میں نے پھر میرا کلب یا میری ٹریننگ نہ چھڑوا دے تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ کو کیا چاہیے کہ ہمیں تو پیسے لا کے دو بھائی، بل ہے، گھر کے کام ہے، سو ہیں۔ تو میں نے نیوز پیپر میں کام کرنا شروع کیا، میں نے اخبار پھینکنا شروع کیا، ان کو رات کے اخبار بھرنے ہوتے تھے رسالے، وہ رات کو میں 10 بجے جاتا تھا، صبح 4 بجے آتا تھا، میں نے وہ جاب شروع کی جس کا مجھے منتھلی اس دور میں مجھے یاد ہے کہ 3000 ملا، اور میں بڑا ہی خوش ہوا، اور میں نے 3 کا 3 ہی گھر میں دیا کہ بھائی مجھے گیم سے نہ روکنا، یہ پیسے پکڑو، مجھے صرف سائیکل چاہیے۔ تو میں سائیکل پہ پورا لاہور گھومتا تھا، جہاں کمپٹیشن ہونا میں نے پہنچ جانا، چاہے وہ مجھے گیم آتی ہو نہ ہو، میں نے اس میں گھس جانا اور کبھی نہیں ڈرنا۔
میں نے ہمیشہ اپنے سینئرز کے ساتھ ٹریننگ کرنی تاکہ میں پالش ہو کے اور اچھا بنوں, مجھے میری غلطیوں کا پتہ لگے, کبھی جونیئرز کے ساتھ نہیں کرنی. میں نے کبھی بھی اپنی ٹریننگ میں یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا سینئر ہے یا یہ مجھ سے ہیوی ہے یا قد میں بڑا ہے یا باڈی میں, نہ. میں نے ہمیشہ اس سے زیادہ پش اپس لگانے کی کوشش کی, ٹریننگ زیادہ کرنے کی کوشش کی اور ٹف سے ٹف ٹریننگ کی, سردیوں میں کی. آج کل کے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوتا ہوں کہ میں اپنے ٹائم میں آپ کی ایج میں صبح اذانوں کے بعد میں رننگ کرنے نکل جاتا تھا, اور میں نے اپنے جو ریکارڈز میں لائے ہیں وہ میں نے لاہور کی چاروں نقروں پہ گیا ہوں. یعنی کہ یہاں والٹن سے میں راوی کے پل سے یوٹن لے کے بھی آیا ہوں رننگ کر کے. اگر میں لیفٹ سائڈ پہ جاؤں تو میں قصور کے جو کانا آتا ہے اس سے پہلے اس سے میں یوٹن لے کے آیا ہوا ہوں. اگر میں ادھر جاؤں تو جلو کی BRB نہر سے میں یوٹن لے کے آیا ہوا ہوں. تو میں نے جدھر بھی رخ کر لیا تو میں نے وہاں جانا ہے اور وہ پورا کر کے آنا ہے. میں نے سانس کبھی نہیں لی. ہمارے یہاں نیئر ہی ایک کیوری پارک ہے, وہاں میرے 90 راؤنڈ کا ریکارڈ ہے, ابھی تک کسی بھائی نے نہیں توڑا. ایک جنون ہوتا تھا کہ رکنا نہیں ہے, بس کرنا ہے. اور وہ جنون سب سے مشکل ہوتا ہے, میں سب سے کہنا چاہوں گا, جو اکیلا انسان کرتا ہے. یعنی کہ جو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو پش کرتا ہوں, آپ کو فری میں ٹریننگ دے رہا ہوں, کھانے پینے کا کہہ رہا ہوں میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسٹڈی میں کوئی پرابلم ہے مجھے بتائیں, میں آپ کو اچھی اکیڈمی ڈال دوں, مگر آپ ٹریننگ نہ چھوڑو. مجھے ایسا پش کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہمارے کوچز ہم سے فی لیتے تھے. ہمارے کوچز نے کبھی میرے اسٹوڈنٹس کی طرح, جیسے میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ مجھے میری لائف میں نہ میری طرح کوئی اسٹوڈنٹ ملا ہے نہ میری طرح کوئی کوچ ملا ہے. اسٹوڈنٹ اس لیے کہ ہم اپنے استادوں کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت ادب کرتے تھے. ان کے کلب جانا, سب سے پہلے اپنے یہاں سے بھگوان پورے پہنچنا, گھنٹے کا سفر طے کرنا. ابھی کلب میں کوئی نہ آیا ہونا, سر کے کلب گھر سے چابی پکڑنی, ان کلب کی صفائی شروع کر دینی, جھاڑو مارنا شروع کر دینا آدھے گھنٹہ, پھر آدھا گھنٹہ عورتوں کی اتنا پہنچے مارنے لگے. گھر میں ایک صابن نہیں لا کے دیتے تھے کسی اسٹور سے, مگر ایک جنون تھا, یہ کلب نہیں ہے میرا گھر ہے, یہاں میں نے ٹریننگ کرنی. گھنٹہ اس صفائی پہ لگانا, پھر 2 گھنٹے ٹریننگ کرنی, اور پھر وہاں صفائی کر کے نکلنا. کبھی سر کی بائک صاف کرنی, کبھی ان کی خدمت کرنی, اور پھر مار کھا کھو کے پھر گھر آنا. اور جب چوٹ لگی ہونی, لنگڑا ہوا ہونا, گھر آ کے ایک دم سے سیدھا چلنا کہ یار گھر والے یہ نہ کہے کہ بھی تمہیں چوٹ لگی ہے اس کام چھوڑ دے, جان بوجھ کے سیدھا چلنا. جب گھر میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے سائیکل سے تو کلب جا کے سیدھا چلنا ہے, تاکہ سر یہ نہ کہے بھی تمہیں چوٹ لگی ہے تم ایونٹ نہیں کھیل سکتے. بخار میں فائنل ایگزام مجھے یاد ہے کہ میٹرک کے فائنل ایگزام میں 2 دفعہ فیل ہوا, سپلیوں میں فیل ہوتا رہا. ریزن کہ میں صرف گیم. پھر اینڈ جا کے جب میں سپلیوں میں پاس ہوا تو میں نے اللہ کا شکر کیا اور ابو کو میں نے سلام کیا کہ میں اسٹڈی کے لیے نہیں بنا ہوا, میں مارشل آرٹس کے لیے بنا ہوں, اور میں نے ملک کی خدمت کرنی ہے اس لحاظ سے کہ میں نے سب کو اچھائی اور ہیلتھ کی طرف لانا ہے, اسپورٹس کی طرف لانا ہے. جو مجھے نہیں ملا میں نے یہ باقی غریب بچوں کو خاص طور پہ دینا, اسٹوڈنٹس کو جن میں ٹیلنٹ ہے, جو آگے جا سکتے ہیں. تو بس پھر یہ چلتا رہا سلسلہ. اور جب میں نے جاب شروع دوبارہ کی تو 2007 میں نے امریکن لائسر اسکول تھا, اس میں ایز اے اسپورٹس ٹیچر لگا, جہاں میری 3000 فی ایک اسپورٹس ٹیچر کی. وہ میں یہاں سے جارج ٹاؤن جانا آنا اور وہاں بھی جانا. پھر ان کی کافی برانچز کے سفر کے بعد میں نے والٹن برانچ میں جب آیا تو والٹن جب وہ قریب تھا تو میں نے پرنسپل سے پرمیشن لی, اور اس اسکول میں جاب اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے, کافی اسکولوں کی آفر تھی مجھے زیادہ سیلری کی, مگر میں نے امریکن لائسر میں اس لیے جاب کی کہ وہ قریب تھا, اور میں نے کہا مجھے کلب کے لیے جگہ مل جائے گی. یعنی کہ میری سوچ جو کہ ایک مٹی سے بجریوں سے چلی تھی, جو میں بجریوں کے اوپر ٹریننگ کرتا تھا, میں نے کہا چلو مجھے اسکول مل گیا, چلو یہاں کم سے کم ٹائل تو لگی ہے, یہاں کچھ بچے آنا تو چاہیں گے. تو میں نے اس اسکول میں پارٹ ٹائم شام کو اپنا کلب سمجھ لیا, میرا کلب ہے. ایک لوہے کا بورڈ بنایا, وہ گلی کے باہر رکھ دیتا تھا, اور 2-3 پیڈ بنا لیے کپڑے کے, وہ بنا لیے, گلوز بنا لیے, اور بس لوگوں کو ٹریننگ کرنا شروع کر دی. جب میں وہاں 3-4 ایئر رہا تو پھر مجھے کسی وجہ سے وہ اسکول چھوڑنا پڑ گیا. تو انہوں نے کہا بھی جب آپ اسکول میں نہیں تو آپ یہ کلب بھی نہیں کر سکتے. تو پھر مجھے وہاں سے کلب جب میں نے چھوڑا تو میں بڑا پریشان تھا, میں کہاں جاؤں گا. پھر والٹن روڈ پہ ایک والٹن پلازا ہے جہاں گاڑیوں کا شو روم ہے, نیچے بائکوں کی خرادیوں کی دکانیں ہیں. ان کی چھت کے اوپر جو تھی وہ اوپن تھی, اس کی یعنی کہ آپ ایک قدم آگے رکھے تو ایک بچہ گر سکتا تھا. میں نے وہاں ٹریننگ کرانا شروع کی. وہاں میں نے سائڈوں پہ کارنر پہ پردے کیلوں کے ساتھ لگائے,
ان پردوں میں ہم چینج کرتے تھے. اس کا جو رستہ تھا, سیڑھیاں تھی, وہاں پوری مارکیٹ کے لوگ واش روم کے ہوتے ہوئے بھی, واش روم کے باوجود بھی وہ ان سیڑھیوں میں واش روم کرتے تھے. تو ہمارے پاؤں پہ بڑے بڑے کانچ بھی لگتے تھے, کیونکہ جو نیچے شاپس والے تھے انہوں نے اگر بوتل بھی پی ہے تو بے وقوف پینڈو ٹائپ لوگ ہوتے تھے وہاں, وہ اوپر بوتل پھینک دیتے تھے. تو ہم بعض اوقات نہیں دیکھتے تھے کیونکہ رات کو ٹریننگ کرتے تھے, اوپر کوئی لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی چھت کے اوپر, تو بعض اوقات ہمیں کچ لگ جاتے تھے, کبھی کیل لگ جاتے تھے. ہم نے پھر صفائی کرنی, کبھی کوئی نہ کوئی چیز لگ جاتی تھی. تو دکانوں کے اوپر ایسے بنیاں بنی ہوتی تھی, ان بنیوں پہ ہمارے پاؤں لگتے تھے, ہمیں جب گرتے تھے سر لگتے تھے, سر پھٹتے تھے, ایلبو پھٹتی تھی. اور جیسے ہی بارش کا موسم ہونا, کنیاں شروع ہونی, ہماری چھٹی ہو جاتی تھی. وہ چاہے 1 ویک ہو رہی ہے بارش, ہماری چھٹی ہے, کیونکہ ہمارے اوپر چھت ہی نہیں تھی. ہمارا جو سامان تھوڑا سا ہوتا تھا, بارش کے ہوتے ہم نے اسے چھپانا, کبھی کسی شاپ والے کی منتیں میں کرتا تھا, کبھی کسی شاپ والے کی منتیں کرتا تھا کہ میرا سامان رکھ لے. کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. جب کوئی مہربان ہو جاتا تھا وہ جتلاتے تھے, بھی ہم نے آپ کا سامان رکھا ہے, یہ ہے وہ ہے, چلے آج کے بعد نہ رکھو. ہم نے پھر وہاں کرنا, میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا نماز میں, اللہ کبھی تو آپ مجھ پہ مہربان ہوں گے, کبھی تو میں اپنا پرسنل کلب بنا پاؤں گا. تو پھر وہاں سے جب میں نے دیکھا کہ ہر دفعہ بارش کی اور ان کی وجہ سے ہوتا ہے, تو میں نے پھر ایک سکول اور جوائن کیا, لائٹ سکول. اس میں میں نے اسپورٹس ٹیچر کی جاب شروع کی, اس وجہ سے کہ یار یہ اوپر چھت سے ہم نکلیں, کیونکہ یہاں بچہ گر سکتا ہے. تو وہاں 4 ایئر کے بعد جب میں وہاں سے موو ہوا, تو لائٹ سکول میں نے اپنا کلب بنا لیا شام کو, بھئی یہ میرا کلب ہے. تو پھر وہاں 2 ایئر جب میں نے کیا, تو میں نے کہا یہاں بھی ایسی ہے کوئی فنکشن ہو یا کوئی پرابلم ہو, تو یہ لوگ کہتے بھئی آج آپ کلب نہیں کر سکتے. جب یہاں ہم کوئی سامان یا کوئی بیگ لگانا چاہیں تو وہ کہتے آپ بیگ نہیں لگا سکتے, ہمیں کوئی روم نہیں دیتے تھے سامان رکھنے کو. تو میں بہت تنگی میں اور یہ مجبوریوں میں چلتا رہا. پھر میرے مائنڈ میں اللہ نے ڈالا کہ یار آپ کے پاس آپ کے اپنے فادر کی تھوڑی سی جگہ ہے. یہاں بیسیکلی ٹوکا ہوتا تھا, جو چارے والا ٹوکا ہے نا وہ ہوتا تھا, اور ساتھ لکڑیوں کا ٹال بھی ہوتا تھا. تو یہاں پھر میں نے فادر کو کہا, انہوں نے کہا باہر میں جاؤ تمہارا شوق سے, آگے ہم 10-15 سال بڑے تنگ آئے ہیں, اب تو ہم سے یہ جگہ بھی لینا چاہ رہا ہے, ہم یہاں کیوں نہ ہال کرائے پہ دیں, یہاں شاپس بنائیں, ہمیں رینٹ آئے بھائی 50 سال سے اوپر. تو میں نے بہت ضد کر کے ان کو منایا, وہ نہیں مانتے تھے. میں نے کہا میں کھانا چھوڑ دوں گا, میں کچھ بھی نہیں کروں گا. انہوں نے پھر ضد کے آگے ہار مانی کہ بھائی جاؤ کراؤ. تو پھر یہاں ایک سائڈ پہ وہ پٹھے ہوتے تھے کاٹنے والے, یہاں تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی, وہ اینٹیں ہوتی تھیں, ان کے اوپر میں نے پرانے سے جو کسی نیلام گھر سے کارپیٹ پکڑے اور وہ ڈال دیے. تو ان کو بھی ڈیلی صاف کرنا اور ٹریننگ کرنا, وہ کرتے گئے. پھر ایک دن آیا کہ میں نے ضد لگا کے چاچوؤں سے پھڈا ڈال کے ان کے پٹھے بھی موو کرائے, وہ اس سائڈ پہ چلے گئے, اور جو ٹوکا لگا تھا اس کو میں نے خود ہتھوڑے مار کے ٹوکا بھی اچھاڑ دیا. تو فادر کہتے یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھے بہت ڈانٹ پڑی, بڑی لڑائیاں گھر میں ہوئیں, اور میں نے کہا میں نے بس جو تان لیا بس تان لیا, اب میں نے اسی کو اپنا کلب بنانا. تو یہ چونکہ مٹی والی چھت تھی, آج بھی ہے, یہ سائڈ والی آدھی بالوں والی تھی, اس کو چھپانا تھا, میں نے اس پہ فلیکس لگائی. مجھے ایک شوق تھا, کہ جنون تھا, اور وہ یہ تھا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا کلب بناؤں. چاہے یہ کالونی ہے, یہ ایک مدینہ کالونی ہے, مگر انٹرنیشنل لیول کا سامان لگاؤں, اتنے بیگز یہاں لگاؤں, سینڈ بیگز لگاؤں جو کسی جم میں نہ ہو, یہاں وہ میٹ لگاؤں جو کسی جم میں نہ ہو. تو میں نے بہت سے جم وزٹ کرنے شروع کیے, یوٹیوب پہ دیکھنا شروع کیے, اور اپنے مائنڈ کو یوز کر کے میں نے ایک اچھے سے اچھا کلب بنانا چاہا. تو پھر میں نے یہاں یہ جو پلر تھے مٹی والے, ان کو میں نے فوم لگا کے اور یہ فلیکسز لگا کے چھپایا. یہ آج بھی وہ ہمارے پلرز ہیں, یعنی کہ زیادہ بارش ہو تو ہماری وہ مٹی والی چھت چونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے 3-4 جگہوں پہ آج بھی بالٹی رکھنی پڑتی ہے. یہاں نون لیگ کیا, پی ٹی آئی کیا, بڑے ایم پیوں نے یہاں جلسے کیے اسی جگہ پہ, ایم این ایز نے یہاں جلسے کیے, تب یہ دیوار بھی نہیں ہوتی تھی, اور انہوں نے بڑے پرومسز کیے کہ ہم آپ کی یہ چھت ڈلوا دیں گے. ہم نے ان کو منتیں کی کہ یہ آپ ان مائیں سے پوچھے جو مائیں یہاں آ کے روتی ہیں خوشی سے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس آ کے صحیح ہونا شروع ہو گیا ہے, وہ نشہ چھوڑ گیا ہے, وہ گلیوں کے نکڑ پہ کھڑا ہونا ختم ہو گیا ہے, اس نے جو لڑکیوں کی طرف جاتے تھے انہیں جانا ختم کر دیا ہے, جو دل سے اسٹڈی اب کرنا شروع ہو گئے ہیں, جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں سپورٹس بیس پہ ایڈمیشن جن کے آپ کی مارشل آرٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں,
جہاں کی ہم فیسز نہیں دے سکتے تھے ان کے وظیفے لگ رہے ہیں اسپورٹس بیس پہ. یہاں وہ پیرنٹس آئے جن کے بچے یہیں ٹریننگ کر کے پولیس میں آفیسرز بنے, آرمی ایئر فورس میں آفیسرز بنے, ایس ایس جی میں گئے. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ عزت بھی دی کہ پاکستان آرمی کو میں نے 5-6 مارشل آرٹس کے سیلف ڈیفنس کے کورس کرائے. میں نے پولیس کوئک رسپانس فورس کو بھی پولیس لائن میں کورس کرائے, سیلف ڈیفنس کے بہت سے کورسز کرائے. یہ اللہ کا کرم ہی تھا, میری محنت تھی, ماں باپ کی دعائیں تھی, ان پیرنٹس کی دعائیں تھی جن کے بچوں کو میں نے اس سائڈ پہ لے کے آیا کہ مجھے اللہ نے ہر میدان میں عزت دی. اور میرے ساتھ کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے نہیں آیا, ان کو ہم نے محنتیں کی, ہم آپ کی تختیاں باہر لگا دیں گے, آپ ہمیں ایک لینٹر ڈال دیں تاکہ ہم بارش سے بچیں, ہم دھوپ سے گرمی سے بچیں. یہ بچے کل کو آپ کو دعائیں دیں گے. مگر ہر دفعہ کی طرح ہر کوئی آتا تھا پرومس کر کے چلا جاتا تھا. تو پھر میں نے ٹان لیا میں نے کسی کے چکر میں نہیں رہنا. مجھے بہت سے دوستوں نے کہا جو ڈی ایچ اے میں بیٹھ کے ٹرسٹ پہ اپنے کلب چلا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فیس نہ دیں, مگر پیچھے سے امریکہ سے اور ڈفرینٹ جگہوں سے ان کو لاکھوں آتے ہیں, مگر لوگوں کو شوق رہتا ہے کہ ہم فیس نہیں لیتے, مگر پیچھے سے لاکھوں آ رہے ہو تو ہمیں بتاتے ہیں وہ آگے. میں نے کہا نہیں, چاہے میں یہاں 500 لوں چاہے 5000 کچھ بھی لوں, میں نے اپنا کلب اپنی پاکٹ منی سے بنانا ہے. پھر اسی مشکلات میں مجھے فیملی کی طرف سے بہت مشکلات ہیں. میں اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی فیملیوں کو, اپنے سسٹر کی فیملیوں کو, ان کے بچوں کو بھی ساتھ سنبھال رہا ہوں, ان کے اسکول, ان کے میڈیکل, ان کے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کبھی گھبرایا نہیں ہوں, نہ میں کبھی بدظن ہوا ان سے. میں نے یہی سوچا ہر دفعہ کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چوز کیا ہے. یہ ہر کسی کو یہ نہیں دیتا کہ آپ نے ہی آپ کو وسیلہ بنایا, آپ نے ہی مدد دینی. مدد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے, مگر مجھے وسیلہ بنایا اور میں ان کا آج تک ہیلپ کر رہا ہوں اور ہمیشہ لائف ٹائم کرتا رہوں گا. اس طرح بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں ہر طرح سے ہیلپ کے لیے. یہاں ایسی ایسی تبلیغی جماعتیں آئی ہیں جو کہ یار تبلیغ کے لیے بچوں کو بلانا چاہا, پر انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں سر ہم نے نہیں بلانا, کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تبلیغ ہی تو ہے. یہی تو ہم بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرو, اچھے کام کرو. یہی تو آپ سکھا رہے ہیں ان کو. جو ڈسپلن آپ ان کو بچپن سے دے رہے ہیں, یہ جا کے یونیورسٹی میں جا کے جو ان کو آنا ہے وہ آپ بچپن سے ان کو دے رہے ہیں. وہ کیسے یہاں آ کے ان ہو رہے ہیں, کیسے یہ ادب کر رہے ہیں, کیسے یہ جا رہے ہیں, یہی تو ہم چاہتے ہیں. تو ہماری کوشش وہ جاری تھی اور جاری ہی ہے, اور ہم نے انٹرنیشنل لیول کا کلب بنا کے دکھایا. آج الحمدللہ وہ دن ہے کہ کراچی سے بھی لوگ یہاں ہاسٹلوں میں آ کے مجھ سے ٹریننگ لے رہے ہیں, کئی آؤٹ آف سٹیوں سے آ کے یہاں مجھ سے ٹریننگ لے رہے ہیں, بہت دور دور سے لوگ آ کے ٹریننگ لے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو نیشنل لیول کا پلیئر, انٹرنیشنل لیول کا پلیئر بنا رہے ہیں. تو ہماری کوشش کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور یہ جاری رہے گی, اپنی پاکٹ منی سے جاری رہے گی. اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم یہاں پراپر لینٹر ڈال کے, اوپر بھی ایک لینٹر ڈال کے, پورا اوپر والا حصہ ایک فیمیل کا ہوگا اور نیچے میل کا ہوگا, اور پاکستان کی جو قومی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ یہیں سے نکل کے پاکستان کا جھنڈا دوسرے ملکوں میں لہرائے گی انشاءاللہ.